بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آپ کی خدمت میں ایک طویل وقفے کے بعد دوبارہ اس امید کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین دنیا کی سعادت عطا فرمائے اور آپ کے کرگ و جوار میں اللہ تبارک و تعالی امن اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور اپنے پروگرام کے آغاز میں ہم نہیں بھولیں گے اپنے فلسطین کے مظلومین کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارا جو سلسلہ ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں، آج ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں کہ جن کی جو داستان ہے اسلام تک پہنچنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنے کے لیے ایک نہایت ایمان افروز داستان ہے۔ ایک ایسی داستان ہے جو قربانیوں سے اور محنتوں سے بھری پڑی ہے، اور جس کے اندر بہت سے اسباق ہیں، جس کے اندر قدرت کے جو کرشمے ہیں، جو معجزات ہیں، ان کا اظہار ہوتا ہے، جن کو پڑھ کر سن کر ایک مومن کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہوتا ہے اور قوی ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت سے دوچار کرے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت سے محروم کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت کی داستان ہے کہ جس نے مختلف مذاہب، مجوسیت، نصرانیت، یہودیت سے کراس کر کے اسلام کے اندر پہنچے، اور ان تمام مراحل کے اندر ان کے تجربات تھے، اور جب وہ اسلام کی آغوش میں پہنچتے ہیں تو ان کا نام بھی جو ہے، ان کا نسب بھی جو ہے، اور ان کی کنیت جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ وہ سلمان الخیر، سلمان ابن الاسلام، سلمان و من اہل البیت، یہ ان کے القابات ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی بالکل پلٹ جاتی ہے۔ وہ اپنے ساتھ ایک بہت سارا اثاثہ لے کے آتے ہیں تجربات کا، اور پھر ان کی جو قابلیتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، وہ اسلام کے کنٹریبیوشن کے اندر، اسلام کے ڈیفنس کے اندر، اسلام کے پروموشن کے اندر، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جو ہے وہ یوٹیلائز ہوتی ہیں، اور ان کو بہت بڑا اعزاز ملتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ کرام کے اندر جو ہیں
وہ شمار کی جاتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، اور ایک گروہ تھا صحابہ کرام کا، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، یہ اس گروہ کے اندر جو ہیں شامل ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے فضائل ہیں، ان کے اپنے اقوال ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ کون ہیں؟ یہ ہیں مابا بن بوزخشان، یہ ان کا نام تھا، لیکن اس نام سے کتنے لوگ ان کو آج کل جانتے ہیں، وہ ان کا نام بھی ان کا جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کا یہ نام تھا، جس نام سے جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے مجوسی والدین نے ان کا یہ نام رکھا تھا، اور اس نام کے ساتھ جو ہے وہ چلتے آئے، لیکن جب وہ مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اسلام قبول کرنے کے لیے، شہادہ لینے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیا نام سلمان جو ہے وہ دیا۔ تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا پرانا نام جو تھا وہ مابا بن بوزخشان تھا، یہ خود انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی، اپنی سوانح حیات جو ہے خود بیان کی ہے، اپنی داستان، جس کو سیرت ابن ہشام، امام احمد بن حنبل اور دیگر مصادر کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ داستان انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اس داستان کو ریکارڈ کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ناظرین کرام ایک بہت بڑا نکتہ ہے، ایک بہت بڑا لطیف نکتہ ہے، اور اس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے کہ جو انسان دربار رسالت کے ساتھ جڑ گیا، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیڑا پار کر دیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اور جو محروم ہو گیا وہ فار ایور جو ہے وہ محروم ہے گیا۔ یہ ایک خاص نکتہ ہے، خلاصہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ جڑ گئے تو ان کی تمام زندگی کی جو باتیں تھیں وہ ریکارڈ ہو گئیں، مگر وہ نہ یہاں نہ آتے تو ان کی زندگی کے ان واقعات کو کون ریکارڈ کرتا؟ کئی سو سال گزر چکے ہیں، اور ان کی طرح کئی لوگ اس محلے میں، اس ماحول میں پلے بڑے تھے، اور انہوں نے وہاں اپنے معاشرے میں بہت سارے کام بھی کیے ہوں گے، لیکن ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو یہ اپنے والدین کے ہاں یہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ایک ارسٹوکریسی کلاس کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اور ان کے پاس چند پوزیشنیں بہت اہمیت والی تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ایران کے بادشاہ کا جو سرکاری مطلب ہے کہ ادارہ تھا، اس کے اندر ان کی بڑی جو ہے وہ رسائی تھی، اور اپنے علاقے کے بہت بڑے زمیندار ارسٹوکریٹ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو مذہبی اجارہ داری ہوتی ہے اور سیادت ہوتی ہے وہ بھی ان کے پاس تھی، اور یہ اپنے علاقے کا جو ان کا مجوسیوں کا جو معبد تھا اس کے اندر جو ہے ان کی نگرانی ہوتی تھی، اور انہوں نے اپنے صاحبزادے کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اسائنمنٹ دیا ہوا تھا کہ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ 24 گھنٹے آگ جو ہے وہ وہاں پر جلتی رہے، اور آگ یہ آتش پرست لوگ تھے اور آگ کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، تو یہ میک شور کریں کہ 24 گھنٹے وہ آگ بجھنے نہ پائے، اس کے شعلے جو ہیں وہ جلتے رہیں۔ تو اتنے یہ قریب تھے اپنی عبادت گاہ کے، اپنے والد کے اور اپنے مذہب کے، اور ظاہر ہے کہ اس مذہب کے جو پیشوا ہوں گے ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کی عبادت کا طریقہ اور یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنی ارلی ایج کے اندر جو ہے وہ دیکھ لیں، اور اسی کے اوپر ان کی پرورش ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کے والد صاحب نے یہ میک شور کیا تھا
کہ میرے بیٹے کو میرے پیلس کے اندر، میرے گھر کے اندر کسی چیز کی تکلیف نہ ہو۔ اور انہوں نے ان کو جیسے ایک آپ جو ہے نا انمول تحفہ سجا کے رکھتے ہیں، اسی طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹے کو پریزرو کیا تھا، پروٹیکٹ کیا ہوا تھا کہ باہر کا ماحول جو ہے ان کو پولیوٹ نہ کرے، سپوائل نہ کرے، اور اپنے ماحول کی پیورٹی کے اندر وہ محل کے اندر جو ہے وہ رہتے تھے، اور ان کو باہر جانے کا بہت ہی کم کبھی چانس ملتا ہوگا، لیکن یہ کہ وہ ہمیشہ گھر میں رہتے تھے اور ان کی تمام ضروریات جو ہیں وہ گھر کے اندر پوری ہوئی تھیں۔ اب اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹس ہیں کہ اپنے بچوں کو گھر میں اگر آپ رکھیں گے تو باہر کے ماحول سے وہ متاثر نہیں ہوں گے، لیکن بعض اوقات باہر کا ماحول جو ہے وہ آئی اوپنر بھی ہوتا ہے انسان کے لیے، خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی ہوتی ہے۔ ان کو ایک واقعہ ایسا نظر آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی تمام جو کائنات ہے وہ زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ ہم بدھ مت کے جو لیڈر ہیں، بانی ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کو بھی اسی طرح رکھا گیا تھا۔ جب وہ باہر نکلے تو ان کی زندگی، باہر کے جو مناظر انہوں نے دیکھے، وہ ان کی زندگی بدل گئی اس سے، اور وہ ایک نیا مذہب جو ہے انہوں نے ایجاد کیا اور اپنے تجربات کی روشنی میں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ ایسے پیش آیا جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کی لائف میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بعض انسانوں کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آتے ہیں، بعض انسان اس ٹرننگ پوائنٹ کو لے لیتے ہیں، بعض اوقات وہ ٹرننگ پوائنٹ ان کو نیگیٹو اسپیکٹ میں لے جاتا ہے، بعض اوقات ان کا ٹرننگ پوائنٹ ان کو پازیٹیو میں لے جاتا ہے۔ تو اس کے اندر تو امکانات ہیں نا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ انسان اس وقت ایک لمحے کے لیے ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ جو اس کی زندگی کو چینج کرنے والا ہوتا ہے، فار گڈ اور فار ورسٹ۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا واقع ہوا، اور یہ واقعہ جو ہے قدرت کی پلاننگ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، ویسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی مقدر میں کچھ اور لکھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھڑی میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ سلمان تمہارے لیے اتنا کافی ہے جو تم یہاں رہ چکے ہو، تمہارا مستقبل یہاں پر نہیں ہے، تمہارا مستقبل کہیں اور ہے ویسے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھی پتہ نہیں، ابھی تو نوجوان چھوٹی عمر کے جو ہیں وہ ہیں، ان کو تو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہے، آگے تو مستقبل بہت لمبا ہے، بڑی لمبی پڑی تھی، لیکن اتنا عظیم الشان مستقبل ان کا انتظار کرے گا کسی کو پتہ تھا۔ تو ان کے والد صاحب جو کہ بہت بڑے جاگیردار تھے، زمین تھی ان کی، اور وہ اپنے کھیتوں کی، ان کا ایک باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا، اس کی نگرانی کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ علاقہ زراعت والا تھا اور ان کو اس سے کافی انکم آتی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے اپنے اس بچے سے کہا کہ بیٹا آج میں بہت بزی ہوں، میرے ساتھ بہت کام ہے، تو میں نہیں جا سکتا ہوں اپنے باغ کی رکھوالی کے لیے، لک آفٹر کرنے کے لیے، وہاں پر لوگ انہوں نے رکھے ہوں گے، تو آپ نے جا کر وہاں پر لک آفٹر کرنا ہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کس طرح کی چیزیں ہیں، اور آج آپ نے میری مدد کرنی ہے کہ میں اٹینڈ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں، کس نیت کے ساتھ نکلتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کی جو جاگیر ہے، جو باغ ہے، اس کو جا کے اٹینڈ کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جرنی کا ایک دوسرا راستہ جو ہے ڈائریکشن ان کے لیے لکھی تھی۔ نیت ان کی کیا تھی، پلاننگ کیا تھی؟ راستے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ گزرتے ہیں ایک عیسائی گرجا کے پاس سے، اور جس کو انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، جس سے وہ ابھی تک ناواقف تھے کہ عیسائی بھی ایک مذہب ہے، عیسائیت بھی ایک مذہب ہے، اور ان کا بھی ایک معبد ہے، ان کا بھی ایک طریقہ عبادت ہے۔ تو ان کو وہاں پر گرجے سے جب گزر رہے تھے تو وہاں پر آوازیں آئیں ان کی عبادت کی، اور دوسری جو چیزیں ہیں جب انہوں نے دیکھی، ان کا معبد دیکھا، ان کو آرکیٹیکچر دیکھا، تو فوراً ان کے دل میں اپیل ہوئی، اٹریکشن ہوئی کہ جا کے دیکھوں بھائی یہ کیا چیز ہے ویسے، اور وہ جو اپنے والد کا کام بتایا ہوا تھا اس کو بھول گئے ویسے، اور وہاں اندر جب جاتے ہیں
تو وہاں پر اپنا دل کھو دیتے ہیں، ویسے اپنا دل بھی کھو دیتے ہیں، اپنا دین بھی کھول دیتے ہیں، اپنا سارا پاس بھی جو ہے وہاں اتنے وہ متاثر ہوتے ہیں کہ وہیں پر اپنے آبائی مذہب کو ترک کر دیتے ہیں ویسے، اور بہت ہی متاثر ہوتے ہیں اور اس مذہب کو وہ اختیار کر دیتے ہیں بغیر اپنے والدین کی کنسلٹیشن کے، مشورے کے، اس کی تمام چیزوں کو دیکھے بغیر۔ تو یہ ان کی لائف میں ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے ویسے، اور یہاں پر اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ اس دین کو اختیار کرنے کے بعد وہ پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ یہ جو تمہارا جو مذہب ہے اس کا اوریجن کہاں سے آیا ہے، یہ کہاں پر شروع ہوا، مجھے بتائیں، کیونکہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں اور مزید تلاش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے اندر اپنی زندگی کھپانا چاہتا ہوں۔ تو ان کو بتایا گیا کہ شام جو ملک ہے اس کے اندر اس مذہب کی ابتدا ہوئی ہے، اور وہاں اس کے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، جو ہیں اساقف ہیں اور راہب ہیں، پادری ہیں، علماء ہیں۔ تو حضرت سلمان بن فارسی رضی اللہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دل میں یہ شوق ہوا کہ وہاں جائیں، لیکن ابھی دیر ہو چکی تھی، شام رات کا ٹائم ہے۔ تو وہ گھر کی طرف جب پہنچتے ہیں تو ان کے والد صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹا میں نے آپ کو جو کام دیا تھا وہ آپ نے کام کر لیا؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بولتے ہیں کہ ابا جان نہیں، وہ کام تو میرے سے رہ گیا، میں تو آج ایک اور جگہ چلا گیا اور میں نے آج عیسائیوں کی عبادت دیکھی، ان کا معبد دیکھا، اور میں نے تو اپنا دین جو ہے مذہب بدل دیا، میں نے اس مذہب کو اختیار کیا۔ والد صاحب جو ہیں ان کے بہت ناراض ہوئے، یہ بیٹا جس کو میں نے اتنا پروٹیکٹ کیا تھا، پریزرو کیا تھا، اس کو باہر کے پولیوشن سے میں نے اس کو بچایا تھا، اور ایک دن باہر نکلا ہے اور وہ تمام دیواریں جو ہیں وہ گر گئیں، تو اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ نے باہر نہیں جانا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی اور پیروں میں بھی زنجیر باندھ دی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو کوئی دین ہی نہیں ہے، دین تو ہمارا ہے ویسے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ ہمارا دین کیا ہے، ہم تو آگ کی پرستش کرتے ہیں، اور آگ کو ہم خود اپنے ہاتھ سے لگاتے ہیں، وہ چل بھی نہیں سکتی ہے، اس کو تو ہمیں جاری رکھنا پڑتا ہے، پھونکیں مارنی پڑتی ہیں، اور مزید اس کے اندر فیول جو ہے وہ ڈالنا پڑتا ہے۔ بہرکیف ان کی والد صاحب کی پابندی تو ایک جگہ، لیکن ان کی دل کی دنیا جو بدل چکی تھی ویسے، اور ایک ینگ ایج کے اندر جو بدل چکی تھی ان کی دماغ کی دنیا، وہ اب نہیں بدلنے والی تھی، ایون دو کہ ان کے ہاتھوں میں، ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں، اور ان کے دل میں اب یہ حسرت تھی، یہ خواہش تھی کہ کسی طرح میں شام کے اندر پہنچ جاؤں اور وہاں جو ٹاپ کے علماء ہیں، عیسائی ہیں، راہب ہیں، ان کی خدمت میں وقت گزاروں اور عبادت کروں، اور میں جا کے سیکھوں جا کے۔ تو انہوں نے ایک دن پیغام بھیجوایا چرچ والوں کو کہ کیا کوئی لوگ ایسے ہیں جو وہاں پر جانے والے ہوں تو میں ان کے ساتھ جاؤں اور سفر کروں۔ تو انہیں بتایا گیا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے، وہ واپس جب جائے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ ان کے ساتھ پھر آپ جوائن کر لیں۔ تو کسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو چین اور زنجیریں ان کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں ڈالی ہوتی ہیں، ان سے آزاد ہو کر اس قافلے کے ساتھ جا کے وہ شامل ہوتے ہیں جو کہ شام جا رہا ہوتا ہے، اور وہ قافلہ ان کو پہنچاتا ہے شام کے اندر۔ اس وقت جو سب سے ٹاپ کا جو پادری تھا، اسقف تھا، اس کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اس کو اپنی رویداد سناتے ہیں اور ان کی خدمت میں وقت گزارتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس پادری کی وفات کا وقت آ جاتا ہے ویسے، اور اس کی وفات کا جب وقت آتا ہے تو ایک عجیب صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بات میں نے نوٹ کی اس پادری کی زندگی کے اندر، کہ اس کے قول اور اس کے فعل میں بہت بڑا تضاد تھا۔ لوگوں کو جو واعظ کرتا تھا
اس کی پرسنل لائف اس کے بالکل برعکس تھی۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس پادری کے ساتھ اس کے سائے کی طرح تھے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کی خدمت کرنا، اس کو کھانا کھلانا، اس سے سیکھنا، تو ان کو جتنا نالج ہو سکتا تھا، جو روٹین کے لوگ عبادت کے لیے آتے تھے اس سے ملاقات کے لیے، ان کو نہیں تھا ویسے۔ اور ان کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ جو شخص ہے جس نے بظاہر مذہبی سیادت کا ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے، یہ اندر سے اس کے بالکل خلاف ہے ویسے۔ لیکن ان کے پاس یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ کس طرح لوگوں کے سامنے اظہار کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نوارد تھے، اجنبی تھے، اور ان کی باتوں کو لوگ پسند بھی کر سکتے تھے کہ نہیں، پھر مزید انتشار ہو سکتا تھا۔ تو یہ ان کی اپنی حکمت نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن جب اس پادری کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں اور ان لوگوں کو جا کر دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو 7 مٹکے ہیں، تم لوگ جو ان کو سونا دیتے تھے کس لیے دیتے تھے؟ یہ چرچ کے لیے اور غریبوں کے لیے تقسیم کرنے۔ لیکن یہ دیکھیں 7 مٹکے ہیں جو سونے کے بھرے ہوئے ہیں ویسے، اور اس کے علاوہ اور باتیں جب انہوں نے بتائیں تو وہ لوگ مشتعل ہو گئے، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو دفن کرنے اور مذہبی رسومات ادا کرنے کے، انہوں نے اس کو سولی پہ لٹکایا، اس کی لاش کو انہوں نے مطلب ہے کہ بے حرمتی کی، اور اس کہا کہ بھی یہ تو ہمارا مطلب ہے کہ ہماری بدنامی کا باعث ہوا۔ تو اس کے بعد ایک اور صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ریپلیس کیا، جو بقول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پارسا تھے، عالم تھے، زاہد تھے، اور ان کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہنا شروع کیا۔ دیکھیں یہ حسن اتفاق ہے یا سوء اتفاق ہے کہ ایک وقت آیا کہ یہ جو پادری تھے جنہوں نے ریپلیس کیا تھا اس کو، ان کی بھی وفات کا وقت آ گیا، اور ان کی جب وفات کا وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ حضور آپ کے تو وصال کا وقت آ گیا ہے، آپ مجھے کس کی سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے اور میں تو بغیر کسی رہنما کے رہ جاؤں گا۔ اور انہیں جو تجربہ ہوا تھا کہ بزرگوں کی خدمت میں بیٹھنے کا، سیکھنے کا اور ان کی کمپینین شپ کا، وہ چاہتے تھے کہ یہ کنٹینیو رہے۔ تو اس پادری نے جن کے انتقال کا وقت آ گیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں کہ یہاں سے آپ جائیں عراق کے شہر موصل میں، اور وہاں جا کر آپ کو ایک پادری ملے گا کہ جو نہایت ہی پارسا ہے، اس کے پاس علم ہے، اور آپ ان کے پاس جا کے ذانوی تلمس طے کریں، آپ کو بہت کو وہاں پر مل جائے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹو کٹ اٹ شارٹ کہ وہ یہاں پہنچتے ہیں موصل میں ایک پادری کے پاس، اور ان کی خدمت میں رہنا شروع کرتے ہیں، تاکہ اس پادری کی بھی رحلت کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت سلمان فارسی کے تو تجربات ہیں، اس کے اندر بڑی سی حکمتیں ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے اوپر بات کرتے رہیں گے۔ تو یہ موصل سے ان کو وہ بھیجتے ہیں کہاں پر؟ ترکی کے ایک شہر ہے، ایک بستی ہے، ایک علاقہ نسیبین، وہاں پر آپ چلے جائیں۔ وہاں کا جو پادری ہے، جو راہب ہے، وہ انتہائی پارسا ہے، عالم ہے، آپ ان کے پاس جائیں اور ان کے پاس ذانوی تلمس طے کریں۔ الغرض یہ نسیبین میں پہنچتے ہیں، کچھ عرصہ وہاں گزارتے ہیں، اور وہاں بھی اس راہب کی موت کا وقت آتا ہے، اور وہاں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہی سوال کرتے ہیں کہ حضور آپ کی رحلت کے بعد میں کیا کروں؟ تو وہ ان کو ترکی کے ایک دوسری آبادی اموریہ میں بھیجتے ہیں کہ آپ وہاں چلے جائیں، وہاں پر جو پادری ہے، وہاں کا جو راہب ہے، ان کے پاس آپ چلے جائیں، اور وہاں آپ کو رہنمائی ملے گی اور آپ تمام ضروریات پوری جائیں۔ انشاءاللہ ناظرین گرامی، ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں، اور وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ اس داستان کو شروع کریں گے۔
اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کے کوئی سوالات ہوں گے تو ان کے بھی جوابات دینے کی کوشش کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین گرامی. اس وقفے کے بعد اس سیشن میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. ان دا مین ٹائم ہم نے جو ذکر شروع کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی پیارے اور جلیل قدر صحابی جناب سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی جو داستان ہے اور اسلام تک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے جو مراحل ہیں ان کا ذکر ہو رہا تھا. اور ان جو مراحل ہیں جو 5-6 سٹیجز تھے ان کے اندر بہت سی حکمتیں تھیں, بہت سی آزمائشیں تھیں, قربانیاں تھیں. لیکن ایک ان تمام کا خلاصہ ایک ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں جو ایک چراغ جلایا تھا, ایک جو لو لگائی تھی, اس کو انہوں نے بجھنے نہیں دیا. اور ہر ایک سٹیج پر, ہر ایک وقفے پر, ہر ایک راہب جس کا انتقال ہوتا تھا اس سے آپ یہ وصیت لیتے تھے کہ مجھے آپ اپنے بعد کسی ایسی منزل کا ڈائریکشن دیں کہ وہاں جا کر میں اپنا یہ سفر حقیقت کا جو ہے اس کو میں جاری رکھوں. یعنی ان کی حق کی تلاش اور حق کی جو ان کی پیاس تھی وہ نہیں بجھ رہی تھی. اور یہ قدرت نے انتظام کیا تھا کہ انہوں نے ان مراحل سے گزرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو ایک ہی جست کے اندر کفر سے ایمان کی طرف لے آتا ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. کئی لوگوں نے آپ کو دیکھا, ملاقات کی, سنا اور فوراً اپنا دل آپ کے سامنے پیش کر دیا. ہم فرعون کے جو لوگ تھے جنہوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگر تھے جنہوں نے مقابلہ کیا تھا, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا, فوراً مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد ان کو شہادت کا رتبہ بھی جو ہے وہ مل گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کام ہے, اس کے اندر اس کی اپنی حکمتیں ہیں. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں تھا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچنا ہے. لیکن یہ راستے کے جتنے بھی مشکلات تھیں ان کو انہوں نے عبور کرنا تھا اور ان کو یہ ٹائٹل ملنا تھا کہ فارسی بولنے والوں میں, ایران سے تعلق رکھنے والوں میں وہ سابقین الاولین ہوں گے, وہ پہلے فرد ہوں گے اور ان کا اسلام کو قبول کرنے کا ایک یونیک ایکسپیرئنس ہوگا اور تجربہ ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں رکھا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑا اثاثہ لے کر آ رہے تھے. بڑا رچ بیک گراؤنڈ تھا. مجوسیت کے اندر ان کی پرورش ہوئی, مجوسیت کے دین کو انہوں نے سیکھا اور مجوسیت کے معبد کے اندر بڑے قریب کے مقام پر پہنچے. یہ ان کے پاس نالج تھا. اب ان کے پاس یہ دوسرا نالج کیا آیا کہ عیسائیت کے جو ٹاپ کے راہب تھے اور پادری تھے اپنے زمانے کے, اپنے علاقے کے, ان کی صحبت ان کو ملی. وہاں پر انہوں نے عبادت کی, ریاضت کی, ان سے سیکھا. اپنے ساتھ فارسی زبان لے کر آ رہے تھے اور یہ راستے میں جو دوسرے راہب تھے ان کی جو زبانیں تھیں وہ مختلف تھیں. وہ زبانیں بھی وہ سیکھ کر اپنے ساتھ آ رہے تھے.
تاکہ وہ آخری پادری جو عموریہ میں تھے ترکی کے اندر ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ اور یہ ہم نے عرض کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ یہ حسن اتفاق ہے یا سوء اتفاق ہے کہ جن جن پادریوں کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے ان سے سیکھنے کے لیے، ان کی صحبت میں رہنے کے لیے، ان کو یہ بھی دن دیکھنا پڑتا تھا کہ وہ راہب جو ہے اس دنیا سے چل بستا تھا۔ اور یہ جو راہب جن کے پاس یہ ٹھہرے تھے عموریہ میں، ان کی بھی وفات کا وقت آ گیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے بھی وہ سوال رکھا کہ حضور آپ تو اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ مجھے کس کے سپرد کریں گے؟ اب مجھے بتائیں کہ آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو میں کس کے پاس جا کے ان کی صحبت اختیار کروں اور اس روحانی پاکیزگی اور بالیدگی کا جو سفر ہے اس کو میں جاری رکھوں؟ تو عموریہ کے اس پادری نے ان کو بڑی نصیحت کی بات کی۔ ویسے اس نے کہا کہ میرے بیٹے اس وقت روئی زمین میں اتنا کرپشن ہو چکا ہے کہ آپ کوئی خالص انسان، خالص رہنما، خالص ہدایت آپ کو مشکل سے کہیں ملے گی۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ تم ادھر ادھر بھٹکو، میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں جس کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے گا، اور وہ راستہ یہ ہے کہ سرزمین حجاز میں ایک نبی آنے والا ہے، اور وہ نبی جو ہے اس نے ہجرت کرنی ہے ایک ایسی سرزمین میں کہ جہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے، اور اس نبی کی 3 نشانیاں بہت ہی اہم ہیں۔ یہ نشانیاں اگر تم نے دیکھ لیں تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ یہ نبی برحق ہے، اور ان کے قدموں میں اگر تم بیٹھ گئے تو تمہاری دنیا اور آخرت جو ہے وہ ثمر ہو جائے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین گرامی، یہ راہب ترکی میں بیٹھے عموریہ میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پیدائش مکہ میں ہے، اور پھر آپ مکہ سے ہجرت فرمائیں گے، مدینہ میں آئیں گے، اور مدینہ کا جو ماحول ہے کہ وہ کھجوروں کے وہاں باغات ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہو، لیکن یہ کہ اس راہب کو یہ کیسے پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نبوت کی بڑی نشانیاں ہوں گی؟ ایک تو یہ ہوگا کہ وہ ہدیہ تو قبول کریں گے لیکن وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور تیسری بات یہ ہوگی کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 علامتیں تم نے اگر پا لیں اور اس کے بعد تمہیں جو ہے نا حقیقت کا راستہ مل جائے گا، اس کے بعد تم نے کوئی سیرا نوردی نہیں کرنی ہے، اور وہ تمہاری منزل مقصود ہوگی۔ اب یہ بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی۔ جس طرح انہوں نے چرچ کے اندر ان کا دل بدل گیا تھا، اب ان کا جو شوق تھا حقیقت کو اور سچ کو دیکھنے کا اور پانے کا، وہ اور بھی بہت تیز ہو گیا۔ اور عموریہ میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ ساتھ ساتھ میں بکریاں انہوں نے پالنا شروع کی، اور اس سے تھوڑا سا ان کی صحت بھی اچھی ہوئی، ان کے مالی حالات بھی بہتر ہوئے، اور اب وہ اس تلاش میں تھے کہ کس طرح سرزمین حجاز میں، سرزمین نخلستان میں وہ پہنچیں، اور اب ان کی دن رات کی جو تھی وہ تڑپ یہی تھی کہ وہاں کس طریقے سے پہنچتے ہیں۔ تو چنانچہ ایک وہاں پر قبیلہ آیا عربوں کا جو بنو کلب تھے، اور وہ تجارتی قافلہ تھا، ان کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیل کی کہ آپ نے مجھے، میری جو بکریاں ہیں، میرے پاس جو جانور ہیں، یہ تمام آپ لے لیں، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور مجھے اس مقام پر پہنچا دیں کہ جو حجاز کی سرزمین ہے، اور ان کو وہاں مجھے آپ پہنچا دیں تو یہ میں آپ کے ساتھ اپنا تمام متاع جو ہے یہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اب یہ جو قبیلے والے لوگ ہیں انہوں نے ان کو ساتھ لے لیا، لیکن انسان ہوتا ہے ویسے، اور
انسان کی نیچر کو بہترین طور پر اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں جن کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے، جن کے پاس ایک انسائٹ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اور انہوں نے ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کا مال و متاع بھی رکھ لیتے ہیں۔ جب ڈیسٹینیشن پر پہنچتے ہیں تو ان کو ایز اے غلام ٹریٹ کرتے ہیں، سلیو، حالانکہ یہ آزاد تھے، اور ان کو وہاں پر پہنچ کر بجائے اس کے کو بتائیں کہ بھائی یہ تمہاری منزل آ گئی، اب جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے، نہیں، انہوں نے کہا کہ بھی اس کے مال و متاع سے تو ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، اب اس سے بھی فائدہ اٹھایا جائے۔ ویسے یہ انسان کی گریڈ ہے اور یہ انسان کی انتہائی کمینگی اور پسماندگی کی علامت ہے کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ ظلم کرے محض اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو بیچ دو، اس کو بیچ دو ایز اے سلیو، کہ یہ ہمارا غلام ہے، ہم تمہیں اس کو بیچتے ہیں، اس کے بدلے میں تم ہمیں جو ہے اتنی رقم دے دو، یعنی ہر چیز سے پروفٹ اٹھایا۔ اور تو انہوں نے ایک یہودی شخص کے پاس ام القریٰ جو کہ مکہ کے علاقے میں جس کو کہتے ہیں، وہاں پر انہوں نے اس کو بیچ دیا۔ اب یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں چل رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو وہ سیدھے مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے اور قبول اسلام کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ ہم پڑھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو ناکردہ گناہ کی وجہ کی جا کی پاداش میں جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور جب ان کی رہائی کا معاملہ آتا ہے تو جن دو نوجوانوں کو آپ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں ان میں سے ایک کو کہ جس کے خواب کی تعبیر سچی ثابت ہونی تھی اور اس کو رہائی ملنی تھی، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم جا کے بادشاہ سلامت سے میرا ذکر کرنا کہ میں یہاں زندان میں بغیر کسی گناہ کے پڑا ہوں، مطلب میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ لیکن وہ جو ساتھی ہے آپ کے جیل کا، وہ باہر نکل کے یہ بات بھول ہی جاتا ہے، بس اس کو یہ یاد ہی نہیں رہتی ہے بات کہ مجھے یوسف علیہ السلام میرے بڑے مہربان ہیں، انہوں نے میرے خواب کی تعبیر بتائی اور میری رہائی کی خوشخبری سنائی، اتنی بات کو وہ بھول ہی جاتا ہے ویسے۔ اور یوسف علیہ السلام کو کئی مزید سال جو ہیں جیل کے اندر رہنے پڑتے ہیں۔ ویسے یہ آزمائش کے اوپر آزمائش یعنی ہے، اور پھر اللہ کے نیک بندوں کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں ناظرین کرام کہ ایسے حادثات ہوتے ہیں جو کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ کو خاندان کے اندر ایک دوسرا مسئلہ درپیش آ جاتا ہے، تو ہم میں سے بعض جو ہیں دہائی کرنے لیتے ہیں کہ یہ مصیبتوں کے اوپر مصیبتیں یہ میرے اوپر کیوں آ رہی ہیں۔ ویسے اس وقت آزمائش کے اندر ہمارے صبر کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور اس آزمائش کے اندر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اجر بھی رکھا ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر آپ شکایت کرنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ لوگ جو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اور تانے دے رہے ہیں، صبر جمیل اختیار کریں۔ تو صبر جمیل کا کیا مطلب ہے؟ صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ جو پرسیکیوشنز ہیں، جو پرابلمز ہیں، ان کے اوپر لب کشائی بھی نہ کریں، ان کے بارے میں جو لوگ آپ پر ظلم کر رہے ہیں ان سے رحم کی اپیل بھی نہ کریں۔ ویسے یہ عظیمت کا کمال ہے ویسے، کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی شکایت نہیں کرنا اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان سے بھی رحم کی اپیل نہیں کرنا، ویسے بس اس کو برداشت کرنا، یہ کمال ہے ویسے۔ اور اس لیے جب ہمارے ہاں دوست احباب کی کسی کا انتقال ہوتا ہے
تو ہم ان کے پسماندگان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، یعنی اس صدمے پر اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یک نشو دو شد مطلب ہے کہ ان کو آزاد انسان تھے، ان کو غلام بنایا جاتا ہے ویسے، اور جب اس یہودی ان کو خریدتا ہے ام القرا کے علاقے میں، تو وہ ان کا ایک رشتہ دار مدینہ سے یثرب سے آتا ہے، اور وہ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اپنے یہودی رشتہ دار سے خرید کر ان کو مدینہ میں یثرب میں لے کے آ جاتا ہے ویسے، اور یہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زندگی اور ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں ویسے، کیونکہ غلام کے کوئی رائٹس نہیں تھے ویسے سوائے اس کی تھنکنگ کے، فزیکلی غلام تھا ویسے، اس کے پاس آزادی جو ہے حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے روشنی کے دروازے کھول رہا تھا۔ تو خود اپنی اس داستان میں روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اور میں درخت کے اوپر کچھ چیزیں اٹھا رہا تھا، پھل وغیرہ، تو اس اثناء میں ایک شخص آتا ہے ویسے، اس یہودی کا رشتہ دار آتا ہے، اور وہ دہائی دینے لگتا ہے کہ ایک شخص مکہ سے آیا ہے، اور یہ جو بنو قیلا کے جو لوگ ہیں یہ پاگل ہو رہے ہیں ویسے، دھڑا دھڑ مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں، نبی آ گیا ہے، نبی آ گیا ہے، نبی آ گیا ہے، ان کا دماغ خراب ہو گیا، ان کو کیا ہو گیا ویسے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے اوپر چڑھے ہیں اور یہ بات غور سے سنتے ہیں، اور جس کام کے اندر مصروف ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا میرا سر چکرا جاتا ہے ویسے، اور میں فوراً سارا کام چھوڑ کے میں نیچے آ جاتا ہوں ویسے۔ تو میں آ کے اس شخص سے پوچھتا ہوں تم نے کیا کہا بھائی، کس کی بات کر رہے ہو؟ تو میرا جو آقا ہے، میرا جو ماسٹر ہے، وہ میرے کو تھپڑ لگاتا ہے ویسے، کہتا ہے تمہارا کیا کام ہے اس بات میں انگلیاں ڈالنے کا، تم جاؤ اپنا کام کرو ویسے، تمہارے سے کیا واسطہ ہے۔ لیکن حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ میرے پادری نے جو مجھے کہا تھا کہ وہ کھجوروں کا علاقہ ہوگا، وہ بات تو صحیح ہو گئی ویسے۔ اب دوسری جو 3 نشانیاں اس نے مجھے بتائی تھی نبوت کی صداقت کی، ان کو میں نے چیک کرنا ہے ویسے۔ آپ دیکھیں کہ ان کو کچھ عرصہ ہو گیا ہے یہودیوں کے ساتھ رہتی ہوئی ہے، عیسائیت کا تجربہ کر چکے ہیں، وہاں پر علم انہوں نے حاصل کیا، مجوسیت کا تجربہ کر چکے ہیں، یہاں پر آگے ہیں عربی زبان اور ہیبرو جو زبان ہے ان کی، اس کو بھی آپ سیکھ رہے ہیں، اور یہودیوں کے جو عقائد ہیں، ان کی جو رسومات ہیں، عبادات، وہ بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں ان کے بیک گراؤنڈ کے اندر جا رہی ہیں، جنہوں نے فیوچر میں جا کر کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کسی طریقے سے کچھ کھانے کی چیز لے کر پہنچتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ وہاں پر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس کچھ صدقے کا مال ہے، آپ کے کچھ دوست ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ ضرورت مند ہیں تو آپ اور آپ کے ساتھی اس کو شیئر کریں، یہ میری طرف سے صدقہ ہے ویسے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں، اپنے صحابہ کرام کے اندر اس کو تقسیم کر دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں کہ یہ ایک جو نشانی اس نے مجھے بتائی تھی، یہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی ویسے۔ اب دوسرے دن کچھ کھانا لے کر جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور عرض کرتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے، یہ آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہدیہ خود بھی نوش فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ بھی وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے ویسے، کہ میری تمام کی تمام جو شروط تھیں، علامات تھیں، وہ پوری ہو رہی ہے، اب ایک علامت رہ گئی ہے،
ایک علامت رہ گئی ہے کہ مہر نبوت جو ہے اس کو میں نے کس طرح ڈھونڈنا ہے۔ تو ان کے علم میں ایک دن آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں اپنے ایک ساتھی کے جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں ویسے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہے، تو آپ نے اپنے شولڈر سے اپنی چادر جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر نبوت نظر آتی ہے۔ اس مہر نبوت کو دیکھ کر بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی سوال کے اس کو بوسہ دیتے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ کتنی طویل داستان ہے ویسے، اس کے اندر کتنی قربانیاں ہیں ویسے، اور اس کے اندر کتنے مشکلات آتی ہیں، ان کو کتنے تجربات آتے ہیں ویسے، لیکن آخر پار قدرت نے ان کے لیے جو منزل مقرر کی تھی وہ اس ڈیسٹینیشن میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی ناظرین گرامی، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت سے محروم کرنا چاہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ دو باتیں میں یہاں عرض کرتا ہوں، ہم گفتگو ختم کرنے والے ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ عموریہ کے اس پادری نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو علامات بتائی تھیں، وہ علامات اس کو کہاں سے پتہ چلی تھی؟ ایسے یہ علامات نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی سچائی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے ویسے، کہ اس شخص کو یہ باتیں کہاں سے پتہ چلی تھی۔ وہ تو اپنے خانقاہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، عبادت کرتا تھا، اس کو یہ باتیں تورات اور انجیل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں، آپ کے صحابہ کرام کی جو نشانی علامات ہیں، یہ تمام باتیں جو ہیں وہاں پر مذکور تھیں، اور ایک خوشخبری کے طور پر بتائی گئی تھی کہ وہ نبی صادق جو ہے اس نے آنا ہے، اس کی یہ علامات تھیں، اور اس نے جو بات کہی تھی اس نے سچی بات کہی تھی۔ اور دوسری بات ناظرین گرامی، یہ جو ہم نے داستان آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ اس داستان کے اندر ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، اور اس پرفتن دور کے اندر جو ہم رہ رہے ہیں ویسے، اس کے اندر ہمارے لیے کیا اسباق ہیں؟ اس کے اندر بہت سارے اسباق ہیں۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے ویسے اس کو جو ہے ہم نے جوڑنا ہے، اور یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی جو داستان ہے اس کا ایک بہت بڑا یہ خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑا جائے۔ ہاں، اس تعلق کے اندر بہت سے امتحانات آئیں گے، بہت سے مراحل آئیں گے، جس کے اندر قربانیوں کا جو ہے تقاضا ہوگا، تو ہم نے ان تمام کو برداشت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچ کے راستے کو اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درجات کو بلند کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ورب زدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد
ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم انصرهم من عندك نصرا عزيزا. اللهم انصرهم بجنودك الخاصة. اللهم ارزقهم فتحا مبينا. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام نے، ہم نے ماہ مقدس میں جو روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، سحور اور افطار کا انتظام کیا ہے، صدقات کی ہیں، نوافل پڑھے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اور ہمارے جن بہن بھائیوں نے رمضان کے دوران عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اچھے کاموں کے پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اس دوران ہم سے کوئی بھول چوک ہوئی، غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔